نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے آخری حصے میں جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے اور اس مجلس سے آپ اٹھتے، اس مجلس کو برخاست کرتے، تو آپ اٹھتے وقت یہ دعا پڑھتے: سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے رسول، آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، یہ کلمات کہتے ہیں، اس سے پہلے آپ یہ دعا نہیں پڑھتے تھے، اب آپ یہ کثرت سے دعا پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کفارۃ لما یکون فی المجلس، یہ دعا مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی مفہوم کی ہم نے کل بھی حدیث مبارکہ پڑھی تھی۔ آج پھر حدیث تو وہی ہے جو کل ہم نے دعا پڑھی تھی، دعا تو آج بھی وہی ہے، مگر حدیث مبارکہ کے الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ ان میں ایک بڑا گہرا نکتہ بھی ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں یہ دعا پڑھنے لگ گئے، اور صحابی نے یہ سوال بھی کیا، اللہ کے رسول، آپ پہلے تو نہیں پڑھتے تھے، اب آپ یہ دعا پڑھتے ہیں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ مجلس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جب آدمی کسی مجلس میں بیٹھا ہو، مجلس برخاست ہو، اٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں اگر کوئی اس سے خطا ہوئی ہے تو وہ معاف فرما دے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تو بڑی بابرکت مجلس تھی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو، آپ کسی مجلس میں اپنی زبان مبارک سے کوئی اللہ کی ناراضی والا کلمہ نکال دیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس دعا میں استغفار کا بھی ذکر ہے، کل میں نے اس دعا کا ترجمہ بھی پڑھ کر سنایا تھا۔ اس دعا میں یہ بھی ذکر ہے، استغفرک واتوب الیک، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ حالانکہ آپ کا تو گناہ ہی نہیں ہے، آپ نے تو پوری زندگی میں، پوری حیات مبارکہ میں آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ایک چھوٹی سی مجلس میں آپ تشریف فرما ہوں اور جب آپ اٹھیں تو یہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو اندازہ کر لیں یہ بات کتنی فکر انگیز ہے۔ ہمیں تو ہر وقت معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ ہم سے تو پل پل میں گناہ ہوتے ہیں، ہماری زندگی تو گناہوں سے لبریز ہے۔ نہ جانے وہ کون سا خوش نصیب لمحہ ہوتا ہوگا جس میں ہم گناہ نہیں کرتے۔ آج کل تو گناہ کرنے کے ذرائع بہت زیادہ ہیں۔ یہ موبائل ہے، یہ انٹرنیٹ ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہمارے معاشرے میں رچ بس چکا ہے۔ ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ گناہ کا آلہ موجود ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اس سے کون کون سا گناہ کر رہے ہیں۔ موبائل کے ذریعے اگر ہم دیکھیں
تو موٹے موٹے گناہ تو یہ گنے جا سکتے ہیں، ہماری آنکھوں کا گناہ، ہمارے ہاتھوں کا گناہ، ہمارے کانوں کا گناہ، ہمارے خیالات کا گناہ، یہ ایک صرف موبائل کے ہتھیار سے یہ تمام گناہ سرزد ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اتنا استغفار کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ اپنے عمر کے آخری حصے میں استغفار زیادہ کرنے لگ گئے۔ اس کی ایک وجہ بھی تھی، اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل فرمائی۔ سورہ نصر، اس کے متعلق مفسرین کا خیال ہے کہ قرآن کریم کی جو مکمل صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں سے سب سے آخر میں یہ صورت نازل ہوئی۔ سورہ نصر جو 30ویں پارے میں ہے، اس میں بھی اس بات کا ذکر ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے میرے نبی اللہ کی تسبیح بیان کیجئے اور اپنے رب سے استغفار کیجئے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ اس صورت میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میں اس صورت کے بارے میں ذرا مزید آپ کو آگاہ کر دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو ان کی ایک مجلس شورا تھی، جو کبار صحابہ کرام تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس شورا میں شامل تھے۔ آپ ان سے مشورہ لیتے۔ ان صحابہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی بٹھاتے تھے۔ بعض صحابہ نے اعتراض کیا کہ امیر المومنین، یہاں بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جن کا مقام مسلم ہے، تو یہ ایک نو عمر لڑکا، یہ ایک بچہ بھی اس مجلس میں بیٹھتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا سکہ بٹھانے کے لیے کہ یہ ہے تو بچہ، ہے تو یہ نو عمر، مگر اس کا علم کس قدر ہے؟ ہو سکتا ہے کہ بعض صحابہ کرام کے پاس بھی اتنا علم نہ ہو جتنا حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یعنی سورہ نصر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا معنی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے اپنے علم کے مطابق بتایا۔ جب صحابہ کرام بتلا چکے تو پھر حضرت عمر نے حضرت عبداللہ بن عباس سے پوچھا کہ اب تم بتاؤ کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ امیر المومنین، اس سے مراد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ دیا ہے۔ اس صورت میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں۔ آپ کی وفات کے متعلق یہ اشارہ ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کا مطلب آپ کی وفات سے متعلق ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی مجلس سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے کہ یہی جواب میرا ہے۔ جو جواب ابن عباس نے دیا ہے، یہ جسے تم بچہ سمجھتے ہو، جسے تم نو عمر سمجھتے ہو، میں بھی یہی جواب دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اشارہ دیا ہے، اور یہ آخر میں نازل ہونے والی صورت، اگرچہ اس کے بعد بھی کچھ آیات نازل ہوئیں، مگر جو مکمل صورتیں نازل ہونے والی ہیں ان میں سے سب سے آخری صورت یہ ہے۔ اس میں اس بات کا ذکر ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اے نبی، اے میرے محبوب، آپ تسبیح بیان کیجئے اور اللہ سے بخشش طلب کیجئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ کثرت سے استغفار کرتے، آپ نماز میں بھی
ایسی دعائیں پڑھتے، رکوع میں سجدے میں ایسی ایسی دعائیں پڑھتے جس میں استغفار کا ذکر ہوتا۔ آپ رکوع کی حالت میں یہ دعا پڑھتے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ آپ سجدے میں بھی یہی دعا پڑھتے اور اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، ربنا اغفر لی، اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ یہ تمام باتیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود اتنا زیادہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں کس قدر ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بھی ہمیں یہ اشارہ دے رہی ہے کہ آپ اپنے آخری عمر کے حصے میں جب کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، اٹھنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھتے جس میں اپنے گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کا تذکرہ ہے۔ کل میں نے یہ تفصیل سے اس کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ آپ یہ دعا پڑھتے، دعا میں یہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، باہر مسجد کے نوٹس بورڈ پر بھی یہ دعا لکھ دی گئی ہے، اگر کسی بھائی کو یاد نہیں ہے تو وہ وہاں سے دیکھ کر یاد کر سکتا ہے۔ یہ دعا ہمیں یاد کرنی چاہیے، ہر مجلس میں جب بیٹھیں اٹھنے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کتنے گناہ کر لیے ہیں، جب ہم یہ دعا پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ ہمارے اس مجلس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ دعا یوں ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ آسان سی دعا ہے، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے، اور جس موقع پر پڑھنے کی ترغیب دلائی گئی ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ موقع ضائع نہ کریں، اس موقع پر یہ دعا لازمی پڑھیں۔ ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوں اٹھنے سے پہلے یہ دعا لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، چھوٹے ہوں یا بڑے، عمدن ہوں یا جان بوجھ کر کیے ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ سب کے سب معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔